خواتین کی طرف سے دوسرا سوال ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے لیے لوگوں نے قرآن خوانی نہیں کی، اور اس کا تسلسل سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کی محفل کرانا چاہیے یا نہیں؟ بہن نے جو سوال کیا اس پورے کے پورے سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ دونوں عمل، آیت کریمہ کی محفل بھی آپ کروا سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ورد ہے، اور آپ 100 بار قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے ختم کی محفل کریں، کسی سورت کی کریں، ایک آیت کی کریں، خیر و ثواب ہے۔ میں نے بنیادی مسئلہ آپ کو سمجھا دیا وہ پہلے، وہ تصور بدعت کے تحت جب تلاوت کی مجلس ثابت ہو گئی، تلاوت کی مجلس، تو آپ 1,00,000 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھیں، وہ جائز ہے۔ اب قرآن خوانی کا جو سوال کیا میں نے عہد میں، وہ بھی جائز ہے۔ قرآن خوانی کسی مرحوم کے لیے کروانے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، کھانا پکا کے فقراء میں یا مہمانوں میں تقسیم کیا جائے، کھلایا جائے، مدرسے بنائے جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، صدقہ جاریہ، سب کچھ انکلوڈنگ قرآن خوانی، اس سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچے، آپ مرنے کے بعد اسے یاد رکھیں، اس کی خدمت کریں، تاکہ اس کی روح کے لیے آپ کچھ سرو کرتے ہیں۔ یہ عمل بنیادی طور پہ، اس کا بنیادی تصور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، حدیث پاک اور سنت سے ثابت ہے۔ صحاح ستہ میں، بخاری شریف، مسلم شریف میں، صحاح ستہ میں بہت سی حدیث آئی ہیں، جن میں سے صرف 2 حدیثیں میں کوٹ کر دیتا ہوں بطور نمونہ۔ 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا تو میری آرزو دل میں بند رہ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ ہماری بہن کا ایگزیکٹلی سوال آ گیا حدیث میں، ایگزیکٹ سوال آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم کر سکتے ہو کچھ۔ آقا کیا کروں؟ اس وقت اہل مدینہ میں پانی کی کمی اور قلت تھی، میٹھے پانی کے کنویں بہت کم تھے یہودیوں کے پاس، پانی کی قلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کنواں کھدواؤ اور اپنی ماں کے نام لگا دو، ساری زندگی کنویں کا پانی لوگ پیتے رہیں گے اور یہ صدقہ ہوگا، گویا تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس کنویں کا نام فرمایا آپ نے بئر ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، اس کا نام رکھا، کھدوایا حضرت سعد نے اور نام رکھا گیا سعد کی ماں کا، یعنی مرحومہ کا نام رکھ دیا گیا، اور بیٹے کے عمل سے، یہ صدقہ و خیرات کے عمل سے مرحومہ کو فائدہ پہنچا اور نفع پہنچا۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا، دوسری حدیث، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے، ایک والدہ کا حوالہ دے دیا، ایک والد کو، اور ایسی درجنوں احادیث ہیں، درجنوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حج، اب وہ قرآن خوانی کی بات بھی اسی حدیث کے اندر آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتے ہو ان کے فوت ہونے کے بعد۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی، آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ جو فوت ہوا قرض چھوڑ جاتا، قرض، آپ آباد کی توجہ دیں، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا اس کے مرنے کے بعد تم اس کے بہاف پر قرض ادا کرتے یا نہ کرتے؟ اور کیا یا رسول اللہ ادا کرتا؟ تو فرمایا، اگر اس کا قرض جو لوگوں کا تھا وہ اس کے بہاف پر تم ادا کرتے تو اتر جاتا، تو جو اللہ کا قرض ہے وہ ادا کیوں نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کرو۔ اب اس میں قرآن خوانی کی بات یہ کہ جب حج کرنے کی اجازت دے دی تو حج میں قرآن خوانی ہوتی ہے یا نہیں؟ جب آپ طواف کرتے ہیں تو طواف میں آپ آیات بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تکبیر بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، اور جب آپ مینا پہ جاتے ہیں اور عرفات میں جاتے ہیں، جگہ جگہ سب قرآن خوانی کیا سب کچھ ہوتا ہے، صفا مروہ۔ تو حج کے اندر جتنے ارکان و مناسک ہیں اور جو کچھ اس کے اندر پڑھا گیا اس سارے کا ثواب مرحوم کے والد مرحوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔
بخاری شریف سے۔ اب میں ایک آخری بات یہاں سمجھا دوں آپ کو، بنیادی نقطہ حضور اسلام کے لیے کی جاتی، وہ کہنے کی لیے یہ آج تک جو قرآن خوانی امت کر رہی ہے سب کے ثواب حضور کو پہنچ رہا ہے، کہ کس نے بتا دیا کہ نہیں کی گئی؟ آج کے دن بھی امت کا ہر شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ایک پڑھنے والے شخص کی جو قرآن کا قاری اور حافظ ہے، اس کی قرآن خوانی کا ثواب حضور اسلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حدیث حضور نے فرمایا جو شخص جس کو کوئی نیک عمل سکھاتا ہے اس کا ثواب، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو جاتا رہتا ہے جس نے سکھایا۔ تو ہم سب کی قرآن خوانیوں کا ثواب حضور اسلام کو جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی قرآن خوانی کو ثواب حضور اسلام کو گیا، یہ سمجھنا بھی جہالت ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید سب حضور کی روح اقدس کو جا رہا ہے، کیونکہ قرآن دینے والے حضور ہیں، قرآن دینے والے حضور اسلام۔ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آخری نقطہ وہ یہ، مثلا بنیادی یہ ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب جائز، مرحومین کے لیے ایصال ثواب، خواہ والدین ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ائمہ شہداء، بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، ہر ایک کی ارواح کے لیے ایصال ثواب جائز، اور آپ کے اعمال کا فائدہ مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان دلیل آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوں، وہ نماز جنازہ ہے۔ اگر کوئی صاحب کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ شاید مرحوم کو پچھلوں کے کسی عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے، اس لیے کہ نماز جنازہ کا فائدہ میت کو مرحوم کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بولیے، اگر آپ کہیں نہیں پہنچتا تو پھر ایک مذاق کر دیا پوری امت کے ساتھ، نماز جنازہ جس کا فائدہ ہی میت کو نہیں پہنچنا وہ رکھا کیوں گئی؟ اگر اس کا نفع اور فائدہ اس کے لیے کوئی نہیں معاذ اللہ، تو پھر تو ایک عمل ابس عمل ہے، ناجائز عمل ہے جو کیا جا رہا ہے، بے فائدہ عمل ہے، اور شریعت کا کوئی حکم اور کوئی عمل بے فائدہ نہیں۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ نماز جنازہ کا فائدہ مرحوم اور میت کو پہنچتا ہے۔ تو نماز جنازہ میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، جو موجود ہیں یہاں ان کو بخش دے اور جو موجود نہیں ان کو بھی بخش دے، چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے۔ اب یہ جو نماز جنازہ ہم نے پڑھی تو مرحوم نے تو نہیں پڑھی، مرحوم کی تو میت پڑھی ہے، یہ تو ہم نے پڑھی، دعائیں بھی ہم نے کی، تکبیریں بھی ہم نے کہیں، مگر ان تمام چیزوں کا فائدہ نہ صرف اس میت کو پہنچ رہا ہے بلکہ پوری امت کے ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے جن کی طرف نماز جنازہ کی دعا میں اشارہ کیا۔ وہ ایک کے عمل سے مرحومین کو بھی اور زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے تو حکم دیا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، کہ آپ کی دعا کا فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے اور مرحومین کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے عمل، اس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں۔